تیسری بات، معاشرے کے دانشور لوگ. اب ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان ہی مصلح ہے اور ہر ہی دانشور ہے. اور جو سب دانشور ہو جائیں جہاں پر، جہاں سب مصلح ہو جائیں، تو وہاں اصلاح پھر کون کس کی کرے گا؟ ہمارے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، وہ دفاتر ہوں، وہ گلی محلے ہوں، جو بھی ہیں، وہ مسجدیں ہوں، ہر جگہ جو ہے اب اس وقت ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ میں درست ہوں، انا کی بات ہو گئی ہے. اور ہر چیز جو ہے نا وہ حسد، تکبر کا شکار ہو گئی ہے. جب ہم کسی چیز کو تکبر، حسد، بغض، کینہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، تو پھر وہاں سے انصاف اڑ جاتا ہے. اور پھر ذاتی خلش آ جاتی ہے. جب ذاتی خلش آتی ہے تو تنقید جو ہوتی ہے وہ پھر ذاتی ہو جاتی ہے، اصلاحی نہیں رہتی. اب ایک گروہ دوسرے گروہ پہ تنقید کرتا ہے تو وہ تنقید اصلاحی نہیں ہوتی، وہ حسد کے تحت ہو رہی ہوتی ہے. تنقید بنائے تعمیر ہو تو فائدہ ہوتا ہے، اور تنقید برائے تخریب ہو تو نقصان ہوتا ہے. اب تنقید برائے تعمیر کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ضرور، بالضرور. ایک علم اور ایک کردار. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی برا کام کرتا ہے، نشہ کرتا ہے وہ، تو ہمیں اس کے نشے پہ تنقید کرنی چاہیے، نہ کہ اس آدمی پر. اور ہمیں اس کے نشے کی عادت کی اصلاح کرنی ہے، اس آدمی کی نہیں. اب ہم اس کے نشے کے بجائے اس آدمی کو مجرم بنا دیتے ہیں اور اس کی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں. جبکہ اگر وہ اس لت میں پڑا ہے تو کسی بد اخلاقی کی، کسی حادثے کی، کسی صحبت کی خامی کی وجہ سے پڑا ہے وہ. تو اگر اس کو اچھی صحبت ملے تو اس کو نکل سکتا ہے. کوئی بہترین اچھا مصلح اس کو ملے، اس کی اصلاح کرنے والا ملے. اب معاشرے کی جو سب سے پہلی چیز جو ہے نا، وہ ہے عورت کا صاحب علم ہونا. ہمارے ہاں بچیوں کی اصلاح اور بچیوں کی تربیت اور بچیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی. کیوں؟ کہ انسان کی پہلی یونیورسٹی اس کی ماں ہے. بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ ماں سے سیکھتا ہے. اگر ماں اچھے اخلاق کی، اچھی تربیت کی حامل ہو، بچے میں وہی صلاحیتیں پیدا ہوں. اسکول میں بچہ یا مدرسے میں بچہ 4-6 گھنٹے رہتا ہے، لیکن 24 گھنٹے وہ جن کے ساتھ رہتا ہے، 18 گھنٹے باقی، ان کی اصلاح اور تربیت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ 4-6 گھنٹے کی تربیت اس پہ اثر نہیں کرے گی. تو یہ بات ضروری ہے
کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب رہ گئی بات صوفیہ کی، کہ صوفیہ کے نزدیک جو ہے مصلح کون ہے؟ ان کے نزدیک مصلح وہ ہے کہ جس کا خود اپنا تزکیہ ہو چکا ہو، جو خود تربیت یافتہ ہو جائے، اور وہ اس طرح سے تربیت کرے اور اس طریقے سے وہ ہدایت دے کہ اس کا لہجہ نرم ہو اور حکمت کے ساتھ کرے۔ ایک اچھی بات بھی اگر نرم لہجے میں کی جاتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے، اور کتنی اچھی بات اگر سخت لہجے میں کی جائے تو وہ اثر نہیں کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب فرعون کے دربار میں بھیجا کہ اس کو دعوت دیں، آپ کو کہا کہ اے موسیٰ اپنا لہجہ نرم رکھنا تاکہ اس پر اثر کرے۔ نرم بات جو ہے وہ اثر کرتی ہے لوگوں پر، اور بالخصوص وہ بات کہ جس پر آپ خود عامل ہو۔ اگر آپ اس پر عامل نہیں ہیں تو وہ اثر نہیں کرے گی، یہ بھی بات ہے۔ تو صوفیہ اس معاملے میں سب سے زیادہ جس بات پہ ترجیح دیتے ہیں وہ دیتے ہیں صحبت پر، کہ صحبت اچھی ہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایسی صحبت اختیار کرو کہ جو تمہیں اللہ اور اس کا رسول کی محبت اور اس کا خوف دلائے۔ دیکھیں، اللہ کی محبت اور اس کا خوف اصل ہے اصلاح کے لیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جس 3 چیزوں پر پابند کیا، وہ ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، اور ایک آخرت ہے۔ اب آخرت کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کے اندر، وہ ہمارے اندر ایک خوف پیدا کرتا ہے، اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم جواب دہ ہیں اپنے اعمال پر، ہم اپنے قول پر بھی جواب دہ ہیں، ہم اپنے فعل پر بھی جواب دہ ہیں۔ اگر یہ 2 باتیں ہمارے اندر سے نکال دی جائیں کہ ہم اپنے قول پر نہ جواب دیں نہ اپنے فعل پر جواب دیں، تو قیامت کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے قول اور میرے فعل کا میں جواب دہ ہوں اور مجھے اس کا جواب اپنے رب کو دینا ہے، تو وہ محتاط ہو جائے گا، احتیاط برتے گا۔ تو جس طریقے سے ہمارا یقین توحید پر ہے کہ ہم شرک سے بچتے ہیں، کفر سے بچتے ہیں، جس طریقے سے ہمارا یقین رسالت پر ہے کہ ہم اطاعت میں اور محبت میں رہتے ہیں، اسی طرح ہمارا یقین آخرت پر جواب دہی پہ ہونا چاہیے۔ اب جب ہم آخرت کی جواب دہی پہ یقین رکھیں گے تو ہمارا
ہر قول اور فعل ایسا ہوگا کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تاکہ کل ہم اس کے جواب دینا ہو جائے۔ اب اگر یہ دو بات پیدا ہو جائیں تو پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کی اصلاح کرنے سے زیادہ اپنی اصلاح کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہر آدمی میں یہ بات پیدا ہو جائے تو انصاف بھی پورا ہوگا، لوگوں کے معاملات بھی حل ہوں گے۔ دیکھو، اللہ نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں اس میں دو نعمتیں ہیں، ایک اس کو عدل ملنا اور ایک اس کا عدل کرنا، اور ایک اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ کو عدل ملے گا تو دنیا میں سکون سے رہو گے، اور عدل کرو گے تو آخرت میں سکون سے رہو گے۔ اچھا اخلاق آپ کو بھی سکون سے رکھے گا، اور جن سے آپ وابستہ ہیں یا جن سے آپ کا تعلق بنتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ محبت سے رہیں گے۔ تو اسی لیے صوفیہ نے ان دو چیزوں پر سب سے زیادہ توجہ کی ہے کہ اچھا اخلاق ہو اور اپنے ساتھ عدل کرو، لوگوں کے ساتھ عدل کرو۔ اب لوگوں کے ساتھ نیکی کا حکم دینا بھی عدل میں شامل ہے۔ یہ بھی عدل ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور خود بھی اس پہ عمل کرو، اور اخلاق بھی یہی ہے کہ آپ جس اخلاق پہ ہو، تو اخلاق بہترین یہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کرو، جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ ہے بہترین اخلاق۔ اور ٹوٹل یہ حدیث ہی ایک واحد حدیث ایسی ہے کہ بہت معمولی سی، بہت کم لفظوں کی حدیث ہے، مگر اس اپنے معنوں میں بڑی جامع ہے۔ یعنی کہ اگر اسی حدیث پہ مسلمان عمل کر لیں تو پورا مسلم معاشرہ سیدھا ہو جائے، سیٹ ہو جائے، ہر برائی آٹومیٹک نکل جائے۔ اگر انسان یہ نہیں چاہتا خود کہ اس کو کوئی ملاوٹ کی کوئی چیز کھلائے یا دو نمبر کوئی چیز کھلائے، تو اس کو بھی چاہیے وہ بھی کوئی دو نمبر ہی نہ کرے کسی کے ساتھ۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، خود بھی نہ کر دھوکہ کسی کے ساتھ۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے بے ایمانی نہ کرے تو بھی نہ کر کسی کے ساتھ۔ اگر مجھے انصاف ملے تو بھی انصاف کر لوگوں کے ساتھ۔ تو یہی حدیث پورے معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہے، ڈیولپ کر سکتی ہے پورے معاشرے کو۔ اسلام نے ہمیں ایک جامع اور مکمل طرز حیات دی ہے قرآن کی شکل میں۔ ہمیں باہر سے کوئی چیز کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، معاشرے کب خراب ہوتے ہیں؟ کہ جب معاشرے میں عدل نہیں ہوتا۔
صحیح جب عدل نہیں ہوتا تو دولت کی تقسیم بھی صحیح نہیں ہوتی. اس ناانصافی میں یہ ہوتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. اور جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے نا تو پھر سارے کرمنل کے راستے کھول دیتا ہے. اپنے آپ ہی لوگ مجرم بن جاتے ہیں. کیونکہ بھوک ایسی چیز ہے کہ مجرم ہونا تو درکنارے ایک الگ بات ہے، لوگ کفر و شرک پہ اتر جاتے ہیں. تو اگر معاشرے کو اچھا کرنا ہے نا تو معاشرے میں عدل کو قائم کرنا چاہیے. اسلام کا سب سے بڑا خاصہ ہے یہ ایک کہ اسلام عدل پر قائم ہے. کیوں؟ اور عدل ہی تمہیں تعلیم کیا گیا ہے. دیکھو پچھلی دفعہ بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ سورہ فاتحہ میں جو لفظ انمتا ہے یہ پورے سورہ فاتحہ کا ایک مرکزی جز ہے. اور یہی بات ہے کہ انمتا جو ہے 5 حروف سے مرکب ہے کہ جس میں ایک الف ہے، ایک نون ہے، ایک عین ہے، ایک میم ہے اور ایک تا ہے. الف سے مراد جو ہیں وہ اہل اللہ یعنی کہ رجال اللہ ہیں. اور نون سے مراد نبوت ہے. اور اہل اللہ وہ ہیں جو اطاعت گزار ہیں نبوت کے. اور عین سے مراد عدل ہے. اور میم سے مراد معاد ہے یعنی کہ قیامت، آخرت. اور تے سے مراد توحید ہے. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں نا اگر قائم ہو تو بہترین اسلامی معاشرہ ہے. مگر ہم میں اطاعت کے بجائے سرکشی آ گئی ہے. ہم میں عدل کے بجائے ناانصافی آ گئی ہے. ہم خدا پر یقین رکھنے کے بجائے مادے پہ یقین کرنے لگے. خدا کے مقابل میں مادے کو لیا ہے. نبوت کی اطاعت کرنے کے بجائے اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنے خواہش کی اطاعت کر رہے ہیں. اور قیامت کے مقابلے پہ، آخرت کے مقابلے پہ ہم نے دنیا کو چن لیا ہے. یعنی کہ آخرت میں ہمیں کتنا ہی نقصان ہو، دنیا میں تھوڑا فائدہ ہو جائے.
اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی برائی ہے. اور اگر جہاں یہ باتیں پیدا ہوں گی وہاں کبھی بھی اچھا معاشرہ، بہترین معاشرہ آپ تشکیل نہیں دے سکتے. دیکھیں، عقیدہ جو ہے وہ تین چیزیں ہیں: توحید، نبوت اور آخرت. یہ اس سے مستفیض مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ مسلم معاشرے کے لیے ہے ضروری. لیکن جو مسلم معاشرے نہیں ہیں ان کے ہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے: ایک اخلاق کی اور ایک عدل کی. اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ چھوڑ کر یہ دونوں چیزیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں باقی مسلم معاشرے کے سوا. اور جہاں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں آپ دیکھو کہ ترقی بھی ہے. ان معاشروں کو آپ خود ہی کہتے ہو کہ وہ مہذب معاشرہ ہے، جبکہ وہ تین چیزیں ان میں بنیادی نہیں ہیں. نہ ان کا آخرت کا کنسپٹ ہے، نہ ان کے یہاں توحید کا کانسیپٹ ہے، نہ ان کے یہاں رسالت کا کانسیپٹ ہے اس طرح جس طرح ہمارے پاس ہے. لیکن وہ ان دو چیزوں پر ہی مہذب معاشرہ بن گیا، جبکہ مہذب معاشرہ ہونا چاہیے مسلمان معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو. کیوں نہیں بن رہا یہ مہذب معاشرہ؟ کیوں نہیں بن رہا؟ اس لیے کہ اس میں سے یہ دونوں چیزیں اٹھ گئی ہیں. انہوں نے دو کو چھوڑ دیا، تین کو پکڑا ہے. اور یہ مہذب معاشرہ جب بنتا ہے جب پانچوں پر عمل کرتا. اچھا، پھر دوسری بات یہ، وہ جو تین چیزیں ہیں جو ہمارے عقیدہ ہے، توحید، رسالت، آخرت، اس کا بھی ہم عقیدہ نہیں کر رہے، اس پر بھی نہیں آ رہے. ہم کسی کی بھی خطا کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور انصاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. چلو اگر کسی سے خطا ہے تو انصاف تو کر دو، مگر انصاف بھی نہیں کرنا. یہی چیز صوفیہ نہیں مانتے. اب مسئلہ ایک اور ہے دوسرا، جس طریقے سے ہم علماء کا تجزیہ علماء سو کو دیکھ کے کرتے ہیں. علماء سو جو ہیں وہ علماء حق کے ترجمان نہیں ہیں، امت کے ترجمان نہیں ہیں. وہ تو فتنہ پرور لوگ ہیں. ان کو تو علم سکھایا ہی اس لیے گیا ہے، علم انہوں نے سیکھا ہی اس لیے کہ امت میں انتشار پیدا کریں. ان کا مقصد اصلاح دین نہیں ہے بلکہ فتنہ دین ہے. اب ہم علماء حق کو بھی اسی تجزیے سے دیکھتے ہیں، اسی نظر سے. تو جب ان کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں تو ان سے متنفر ہوتے ہیں، جڑتے نہیں ہیں. اب جب جڑتے نہیں ہیں تو ہم جو بہترین مسئلے ہیں ان کو کھو دیتے ہیں. معاشرے کے زہر کا تریاق جو ہیں وہ علماء حق ہیں. کہ ان سے جڑنا معاشرے کا تریاق ہے، کہ معاشرے میں جو زہر پھیل گیا اس کا تریاق ہی یہی ہے. اسی طریقے سے
ہم پیروں اور صوفیوں کا بھی تجزیہ غلط کرتے ہیں. ہم صوفیوں کا ترجمان بھنگڑیوں کو، چرسیوں کو، موبائلیوں کو سمجھتے ہیں. یا ان پیروں کو سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشوں کو طریقت بنا لیا ہے اور شریعت سے بالکل ایک طرف ہو گئے. صوفیہ کے ترجمان تو یہ لوگ ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو، شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھو، حضرت جنید بغدادی کو دیکھو، باعث بستامی کو دیکھو. یہ اور ان کے پیروکار ہیں اصل میں صوفیہ کے ترجمان. تو ان پہ نظر کرو، ان میں تمہیں کوئی خامی نظر آتی ہے بتاؤ. تو ان کو دیکھ کے، جعلی لوگوں کو دیکھ کے ان سے ہم متنفر ہوتے ہیں، ان سے الگ ہوتے ہیں، تو پھر بہترین مسئلوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جن سے ہماری تربیت ہو سکتی تھی. یہی حال ہے کیڈٹس کو. وہ لوگ تو حکومتوں کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں. ان سے تمہیں کیا ملنے والا؟ ان کے اچھے برے کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے، ان کے اچھے برے کاموں کی تائید کرنے کے لیے. تو لہذا امت میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم علماء حق سے جڑیں اور پھر پہچان کریں علماء حق کی کہ یہ مصلح ہیں یا فتنہ پرور ہیں. تو جو اصلاح کرنے والے علماء ہیں، جو اللہ کے لیے اصلاح کر رہے ہیں اور اللہ کے دین اور رسول کے اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ کچھ خامیاں ہماری بھی ہیں نا. یہی یہ اگر جب تک نہیں ہوگا، جب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر گھر کو یہ چاہیے کہ ہر گھر انفرادی طور پر، ہر گھر کا سربراہ جو ہے اپنے گھر کی اصلاح کرے. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی سربراہ ایسا ہے جو ملک کی اصلاح کر دے. بھئی تو پہلے اپنے گھر کی تو کر لے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اور تو ایسے ہی میں اپنے گھر کی کیا کروں، ایک کوئی بھی شروع کرے گا جب ہوگا کام. ابتدا کسی ایک سے ہی ہوتی ہے نا. اللہ نے تمہیں اگر اولاد دی ہے تو تمہیں ذمہ داری بھی دی ہے. ان کے قول، فعل، عمل کی ذمہ داری آپ کی ہے. اور جو ماں باپ دولت چھوڑتے ہیں نا مگر تربیت نہیں کرتے، وہ بھی ظلم کرتے ہیں. جو دولت نہیں چھوڑتے نا اور تربیت کرتے ہیں، وہ احسان کر کے جاتے ہیں.
دولت بھی چھوڑو، مگر ان کو یہ کم سے کم اتنی تربیت ہو جائے کہ یہ دولت جو ہمارے ماں باپ نے چھوڑی ہے اس کا مشرب کیا ہے. تو وہ اس کی صحیح جگہ پر لگائیں گے بھی اور اس کو بڑھائیں گے بھی، نہیں تو برباد کر دیں گے. اب اس کے لیے لڑکی کا تعلیمی یافتہ ہونا ضروری ہے، اس کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. ہم تعلیم دلواتے ہیں، بالکل دلواتے ہیں، مگر ہم اپنی بچیوں کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا سیرت فاطمہ پڑھ لے، سیرت عائشہ پڑھ لے. یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے کہ بچیوں کو دیں ہم کہ پڑھو اس کو. تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کل تمہیں ماں بننا ہے تو تمہیں اس معاشرے کی تشکیل کیسے کرنی ہے. دیکھو ایک شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ تھی مثال کے طور پر، انہوں نے ایک بچے کی اصلاح کی، اور ایک اس بچے کی اصلاح، اس ماں کی گود سے بچہ نکل کے تعلیمی میدان میں آئے، اور پھر انہوں نے کتنے لوگوں کی اصلاح کری. وہ گھر سے اصلاح ملی تھی نا، تربیت ملی تھی. جو ماں سکھاتی ہے نا وہ بچہ مرتے دم تک نہیں بھولتا. لیکن جو استاد سکھاتے ہیں نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جاتا ہے. آپ اس بچے کو سچ بولنا سکھائیں گے نا تو مرتے دم تک ہی جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن استاد اس کو درس دیں گے نا کہ بھائی جو سچ بولا کر، تو کہیں سچ اور کہیں جھوٹ چلے گا. اس کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا بزرگ کے گھٹے میں گھول کے پلا دیا، وہ ہوتا ہے بچہ، اس سے معاشرہ بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، دور نبوت فرمایا. دیکھ 40 سال تک کیا ہوتا رہا، 40 سال تک کیا ہوتا رہا، 40 سال تربیت کے تھے. جبکہ وہ نفس ہی نبوت کا تھا. لیکن وہ 40 سال تربیت کے تھے. اعلان تو بعد میں ہوا، صادق اور امین تو آپ پہلے تھے نا. یہی بس بات ہے. اسی لیے قرآن بھی میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قد افلا من تزکا، اس نے فلاح پائی جس نے اپنا تزکیہ کیا. دیکھو اپنا تزکیہ ہے نہیں اور ہم معاشرے کی اصلاح کرنے نکل گئے. تو یہی بات ہے کہ ان کے ہاں سب سے زیادہ چیز، صوفیہ کے ہاں جو چیز رہی ہے وہ رہی ہے اپنا تزکیہ کرنا.
اپنی اصلاح کرنا. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے یہی حکم دیا ہے کہ پہلے تو اپنا تزکیہ کر. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ نے یہی کام لگایا تھا نا کہ آپ تزکیہ کریں ان کا، آپ ان کو دعوت دیں. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، ہر اس کی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ وہ علم بھی حاصل کرے، وہ اپنا تزکیہ بھی کرے، جو اہل اللہ کی صف ہے. تو اسی لیے انہوں نے تربیت، صحبت اور تزکیے پر بہت زیادہ زور دیا. صوفیہ کے ہاں کرامت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ان کے ہاں کرامت، ہم تو فخر سے بیان کرتے ہیں نا کرامت، لیکن ان کے ہاں کرامت کوئی معنی نہیں رکھتی. ان کے ہاں استقامت معنی رکھتی ہے کہ تو اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے تزکیے پر، اپنی تربیت پر استقامت کر بس. صوفیہ کی کرامات ہیں اپنی جگہ پر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جس پر جو فضل کیا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارے لیے جو ان کی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنا عمل چھوڑ گئے ہیں وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. وہ ہمارے لیے کرامات ہے کہ ہم اس کو اختیار کر لیں. تو پھر ان کی کرامت ہمارے لیے فائدے مند ہے. اب ہم کرامت تو بیان کریں شیخ عبد القادر جیلانی کی، ہے نا یہ بات، اور کام کریں ابلیس کے ساتھ. تو جب قول و فعل میں تضاد ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عدل نہیں کرا، نہ اس کو خدا کا خوف ہے نہ عدل ہے. اور ان بزرگوں کے ساتھ بھی عدل نہیں کرا جن کی کرامتیں بیان کر رہا ہے. ہمیں کرامت ان کی بیان کرنے کا حق جب ہے جب ہم ان کے ساتھ انصاف کر رہے ہوں، اور ان کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور ان کی جیسی زندگی گزار رہے ہوں. دیکھو کوئی دوسرا شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بن جائے گا، مگر محبت یہی ہے کہ تو اس جیسا بننے کی کوشش کر. آپ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی بازار سے جا رہے تھے نکل کے کچھ اپنے مریدین کے ساتھ، راستے میں ایک شرابی بیٹھا ہوا تھا. تو جب آپ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے کہا اے عبد القادر. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا بے شک. پھر اس نے کہا اے عبد القادر. پھر آپ نے کہا بے شک.
پھر اس نے کہا اے عبد القادر، تو آپ نے فرمایا بے شک۔ پھر اس نے کہا اے عبد القادر، تو آپ رو پڑے۔ اور آپ اللہ سے پناہ مانگنے لگے، اور آپ نے اپنے مریدوں سے کہا اس شرابی کو اٹھا لو، اس کو لے کے چلو، اس کی حالت درست کرو۔ اب آپ اپنی خانقاہ میں آ گئے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیا معاملہ ہوا، اس نے تو کوئی کلام ہی آپ کے نام لینے کے سوا کچھ نہیں کرا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس نے پہلی مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ اے عبد القادر، تو اس نے کہا تھا مجھ سے کہ عبد القادر اگر میں معاف بھی چاہوں تو کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک۔ کہا پھر جب اس نے دوسری دفعہ مجھ سے عبد القادر کہا تو کہا کہ کیا مجھے وہ معاف کر کے کوئی انعام بھی دے دے گا؟ آپ نے فرمایا، میں نے کہا بے شک۔ تیسری مرتبہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ عبد القادر کیا تمہارا رب مجھے تمہاری طرح بنا دے گا؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے کہا بے شک۔ تو کیا جب چوتھی دفعہ اس نے مجھ سے کہا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر آج جس مقام میں ہوں کیا تمہارا رب تمہیں اس مقام میں مجھے لے آئے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے میں نے خدا کی پناہ مانگی تھی، اور رونے لگا کہ بے شک وہ قدرت والا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ ہم کتنے ہی گناہ گار صحیح، مگر جب رب کی بارگاہ میں آ جائے تو ہمارا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی رحمت سے زیادہ ہو۔ بھئی ہمارے گناہ تو محدود ہے نا، چاہے کتنے کی ہوں، اس کی رحمت تو لامحدود ہے نا، کیوں نہیں کرے گا؟ ہم کوشش تو کریں، نیت تو کریں۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ استقامت بڑی چیز ہے، تو استقامت پہ آ، تو شیخ عبد القادر جیلانی کے مرتبے تک نہیں پہنچے گا، نہ پہنچ، مگر ان کی اقتداء تو کر، ان کی پیروی تو کر ان کے معاملے میں، ان کے اعمال کو تو اپنا، اس میں کیا کباہت ہے؟ تو اصلاح جب تک ہم اپنی خود نہیں کرنا چاہیں گے، ہم کسی کی نہیں کر سکتے۔ اور معاشرے میں اصلاح اگر ہم کہیں اجتماعی ہو جائے تو اجتماعی کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، لیکن اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے میں عدل کو عام کریں، معاشرے میں تعلیمات علماء و تعلیمات صوفیہ کو عام کریں، ان لوگوں کو اس طرح بلائیں، لیکن حکمت کے ساتھ، تانوں کے ساتھ نہیں، کوئی نہیں آتا۔
صوفیہ کے ہاں کافر بھی آتا ہے، مومن بھی آتا ہے، نیچا ذات کا بھی آتا ہے، اونچی ذات کا بھی آتا ہے، فقیر بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے، لیکن اس کا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عدل پر ہوتا ہے۔ اس کی نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ آج یہ کافر ہے اور مومنوں میں آیا ہے، تو کل ہو سکتا ہے میرے اخلاق سے، میرے کردار سے، میری پیار سے یہ مومن ہو جائے۔ اور اگر ایک کافر کو بھی میں نے کافر سے مومن کر لیا تو میں نے اپنا کام ادا کر دیا، حق ادا کر دیا اپنے کام کا، جو میری ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی، میں نے دے دی۔ ایک امیر میری صحبت میں بیٹھا اور اس پر آخرت کا خوف طاری ہوا، اور اس نے لوگوں کی مدد خلق خدا کی کرنا شروع کر دی۔ تو وہ ہدایت پہ آیا نا۔ یہی زندگی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ شاید اقبال کا شعر ہے یہ، کہ یقین رکھ پختہ، عمل پہ ہم ہر وقت عمل میں رہے، محبت فاتح عالم، مگر محبت اور خلوص اور اخلاق کے ساتھ۔ محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ زندگی کے جہاد میں یہ تلواریں ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو کسی کو بے نمازی ہونے کا تانا نہیں دوں، بلکہ حکمت یہ ہے کہ میں اس کو نماز کے فائدے بتاؤں۔ کہ بھئی نماز پڑھنے سے پہلے میری کیا حالت تھی، نماز پڑھنے کے بعد کیا ہو گئی، کیا آسانیاں پیدا ہو گئی مجھ میں۔ ہر آدمی لالچی ہے، وہ آسانی ڈھونڈتا ہے، فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ اگر میں اس کو نماز کے فوائد بتاؤں گا اور اس کی سمجھ میں آ گیا اور وہ ایک دو وقت بھی پڑھنے لگا تو آٹومیٹک آ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور میں کی بات ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اور اس نے اس لڑکی سے ملاقات کرنے کا اس کو پیغام بھیج دیا کہ میں تم سے الگ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی حسین جمیل خوبصورت لڑکی تھی، وہ اس پہ فریفتہ ہو گیا۔ جب اس کے پاس پیغام پہنچا یہ، تو اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، اس سے کہو میں تم سے ملاقات کروں گی، مگر میری ایک شرط ہے، اگر تم پوری کرو تو۔ اس نے کہا شرط کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے اس کو پیغام بھیجا کہ شرط یہ ہے کہ تم 40 دن تک امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز پڑھو۔ اس لڑکے نے سوچا، انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان شرط ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو کر لوں گا شرط پوری میں۔ اور وہ لگ گیا۔
نمازیں پڑھنے لگا اپنے آپ کے پیچھے. جب 40 دن پورے ہوئے تو لڑکی نے اس کو پیغام بھیجا کہ بھئی تم نے اگر 40 دن پورے کر لیے ہیں تو اب میں تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. اس لڑکے نے جواب دیا کہ اب مجھے تم سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں رہی. اب تو میری ملاقات خدا سے ہو گئی ہے. یہ ہے صحبت. اور کس حکمت سے اس نے اس کو وہاں پہنچا دیا. تو بات یہ ہے کہ اگر حکمت کے ساتھ اصلاح کی جائے تو ضرور کامیاب ہوتی ہے، اور اگر تانے کے ساتھ کی جائے تو کبھی بھی نہیں ہوگی. اعمال کا تکبر سب سے خطرناک ہے. مال و اسباب کا تکبر اتنا خطرناک نہیں ہے. اگر انسان اپنے مال و اسباب پہ تکبر کرتا ہے تو اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ دیندار ہونے کا جو تکبر ہے نا، یہ سب سے خطرناک ہے. کیوں؟ کہ آدمی اس سے کبھی تائب نہیں ہوتا. مال و اسباب کے تکبر سے تو آدمی نجات پا لیتا ہے، چاہے وہ چھن جائے یا کم ہو جائے، یا کم اور نہ چھنے پھر بھی کبھی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ یہ تو غلطی پر ہے. لیکن جس کو دینداری کا تکبر ہو جاتا ہے نا، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس تکبر سے انسان کبھی نہیں نکلتا، اسی حالت میں چلا جاتا ہے. شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ یہی تکبر تھا نا اس کو تو. آج تک نکلا اس سے؟ آج تک نہیں نکلا. تو یہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا عمل اور ہمارا علم اگر نفع والا ہے تو فائدے مند ہے. علم سے مراد یہ ہے کہ ہمارا علم دوسروں کی اصلاح کر سکے، ہماری اصلاح کر سکے، اور ہمارا عمل جو ہے وہ تکبر اور ریا سے پاک ہو جائے. علم وہی بہترین ہے جو تمہیں تمہارے علمی عملی تکبر سے نکال دے. اور اگر عملی تکبر میں مبتلا ہو جائے آدمی تو آٹومیٹک اس کو علمی تکبر ہو جاتا ہے. اور جب علمی تکبر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نظر میں کوئی دوسرا مسلمان نہیں رہتا، وہ خالی اکیلا مسلمان ہوتا ہے. باقی سب اس کی نظر میں یا تو گمراہ ہوں گے یا کافر ہوں گے. وہ ایک مومن رہ جائے گا اکیلا. اور یہ بھی نفس کی جو ہے نا، انسانی نفس کی ایک بہترین چال ہے کہ جب وہ چاہتی ہے نا کہ اس دیندار کو کہیں کا نہ چھوڑا جائے،
تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتے تھے کہ میں بہت بڑا علم والا ہوں، میں بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا تقوی والا ہوں. اس کا مطلب ہے نہ تو علم والا ہے، نہ تو تقوی والا ہے، نہ تو عمل والا ہے، جب تو یہی نہیں سمجھ سکا کہ میں کس عذاب میں گھر گیا. نہ علم تجھے فائدہ دے رہا ہے، نہ تیرا عمل تجھے فائدہ دے رہا ہے. علم اور عمل وہی فائدے مند ہے جو تجھے تیری حیثیت بتائے کہ تیری اوقات کیا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ سے قریب ہونے کا راستہ بتاؤ آسان سا. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے قریب ہونے کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ تو اپنی اوقات کو اپنی نظر میں کتے سے بدتر کر لے. کسی نے حضرت خواجہ حسن بصری سے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے کا اور اس کے تقرب کا سب سے آسان راستہ بتا دو. آپ نے فرمایا کہ بس رات کو کھڑا ہو کر اس کے خوف میں رویا کر. رونا کس چیز کی نشانی ہے؟ عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کی. آدمی جب تک نہیں روتا اللہ کے آگے جب تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لڑ لوں گا. ہم مسلح پہ جاتے ہیں، ساری ساری عمر گزر جاتی ہے ہماری مسلح پہ جاتے آتے، کبھی آنکھ نم ہوئی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ آنکھ جو ہے نا دل کا آئینہ ہے. اس میں گداز ہوگا نا، اس میں نمی آئے گی. اس میں گداز نہیں ہوگا، اس میں نمی نہیں آئے گی. دل جتنا سخت ہوگا آنکھ اتنی سخت ہو جائے گی. دل جتنا گداز ہوگا آنکھ اتنی نم ہوگی. اور ہر نرم چیز جو ہوتی ہے نا وہ پسندیدہ ہوتی ہے. خاص طور پہ اللہ کو وہ دل پسند ہیں جو نرم اور گداز ہیں. پتھر والی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. دل اور دل کو سخت کیا کرتا ہے؟ دل کو سخت کرتا ہے بے خوفی. ہم جب بے خوف ہوتے ہیں تو ہر چیز سے بے خوف ہوتے ہیں، اعمال سے بھی بے خوف اور جواب سے بھی بے خوف. نہ ہمیں عمل کرنا ہے نہ ہمیں کوئی جواب دینا ہے. اسی لیے فقرا اور صوفیہ اور انبیاء پہ آزمائشیں آئیں تاکہ ان کے دل، انبیاء کے تو دل اللہ کی طرف سے نرم ہوتے ہیں،
لیکن ان اہل عمل کے دل جو ہیں، انبیاء اہل ذکر ہیں، یہ اہل عمل ہے. اہل عمل کے دل نرم ہو تاکہ ان کے عمل کام کریں. اہل ذکر وہی ہیں انبیاء کے بعد اولیاء اللہ، ان کے وارث. اصل اہل ذکر انبیاء ہیں، کیوں کہ ان کے پاس ذکر آتا ہے اللہ کی طرف سے. ذکر اللہ کی ہدایات اور اس کی آیات ہیں. تو ذکر تمہارے دل میں جگہ جب کرے گا جب یہ گداز ہوں گے، جب قیام کرے گا. حفاظ ہیں ہمارے ہاں، پورا قرآن پڑھتے ہیں، مگر ان کی آنکھ کبھی نم نہیں ہوتی. کیوں؟ دل سخت ہیں. عالم ہوتے ہیں مگر ان کے آنکھ نم نہیں ہوتی، ان میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، دل سخت ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ علم سے عدل نہیں کر رہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته، اگر ہم یہ قرآن نازل کر دیتے پہاڑ پر، جبل پر، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، انسان کی آنکھ پہ کوئی اثر نہیں آ رہا. کیوں؟ کہ پہاڑ اس کے حق کو جانتا ہے، انسان اس کے حق کو قبول نہیں کر رہا. جانتا ہے مگر قبول نہیں کر رہا، کوئی اثر نہیں ہو رہا. یہ کس چیز سے بات پیدا ہوتی ہے؟ یہ بات ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے پیدا، کہ دل میں گداز پیدا ہوتا ہے. دیکھو، صحبت کا بڑا اثر ہے. ترتیب وار مرتبہ کے حساب سے صحبت ہوتی ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب رہتے تھے، تو صحابہ کا لفظ، اصحاب کا لفظ جو ہے وہ صحبت سے آیا نا. اب آپ کی نظر کیمیا ایسی تھی کہ جو آپ سے ایک بار آپ کی صحبت میں آ جاتا وہ سونا بن جاتا. تو صحبت لینا بھی اصحاب کی سنت ہے. تو اسی لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا اللہ سے نزدیک ہونا ہے. اور خوبی کی بات ہے یہ کہ جب ہم کسی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں گناہ کے خیال نہیں آتے. ہمارے دل میں خوف، ہمارے قلب میں خشیت، اور ہمارے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم یہی کرتے رہیں. لیکن جب وہاں سے نکلے
تو پھر بھول جاتے ہیں سب کچھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نصیحت ہمارے اوپر اسی وقت تک اثر کر رہی ہے جب تک ہم قریب ہیں. کیوں؟ کہ ہم خود اپنی توجہ سے اپنے قلب کو صاف نہیں کر رہے. توجہ کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. صحبت کا فائدہ عمل میں ہے. ورنہ صحبت بیکار ہے. صحبت پھر فائدہ نہیں کرتی اگر عمل نہیں ہے تو ہمارے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحبت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں تاکہ ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں. اور جو صحبت کے ساتھ عمل کرتے ہیں وہ بھی صاحب صحبت ہو جاتے ہیں ایک دن. پھر ان کی صحبت سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے. یہی بات تھی کہ اصحاب صاحب صحبت ہو گئے تھے کہ جو ان کے پاس بیٹھتا وہ بھی ویسی ہو جاتا. ان سے تابعین، تابعین سے تبا تابعین، تبا تابعین سے پھر ائمہ آئے. ایک دوسرے کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے رہے نا. اصحاب کی صحبت، رسول کی صحبت سے اصحاب بنے، اصحاب کی صحبت سے تابعی بنے، تابعی کی صحبت سے تبا تابعی بنے. اور جنہوں نے صحبت نہیں لی وہ کچھ بھی نہیں بنے، اسی زمانے میں رہے. تو صحبت کے لیے اگر عمل ہو جائے تو پھر وہ بھی صاحب صحبت ہو جاتا ہے کچھ عرصے میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحبت لینے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں تاکہ ہم صاحب صحبت بھی ہو جائیں. مصلح سے اصلاح لیتے ہیں، اصلاح لیتے لیتے ایک دن مصلح ہو جاتے ہیں. ایک ہماری اصلاح ہو گئی، ایک ہم نے کسی اور کی کر لی تو دو صاحب اصلاح ہو گئے، دو کی اصلاح ہو گئی. اب ایسی دو چار کی کریں، چار چھ کی کریں، چھ آٹھ کی کریں، تو ایک بہترین حلقہ، ایک بہترین معاشرہ ترتیب پا جائے گا. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت لیتا ہے. اور ہدایت ہونا اور ہدایت لینے سے مراد عملاً ہے. عمل ہونا چاہیے تو ہدایت لی ہم نے، اور اگر عملاً نہیں ہے تو پھر ہدایت سنی ہم نے. تو پھر جانوروں جیسے دماغ رہے پھر بھی انسان نہیں بنے، فائدہ کیا ہوا؟ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین تخلیق کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. اور یہ اپنے اعمال میں جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. یعنی کہ اس تک نصیحت پہنچ گئی اور اس نے قبول نہیں کی. تو نصیحت تو جانور ہی قبول نہیں کرتا ہے. کہ نصیحت اس تک پہنچ گئی، اس نے پھر بھی قبول نہیں کری تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا.
اگر جانور کو بھی سکھایا جاتا ہے تو کچھ سیکھ جاتا ہے. تو اس لیے کہا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی ابتر ہو گیا، بدتر ہو گیا. کہ اس کے پاس نصیحت بھی آ گئی، اس کے پاس مصلح بھی آ گئے، اصلاح کرنے والے بھی، مگر نہ اس نے اصلاح لی اور نہ اس نے نصیحت پہ عمل کرا. نہ اصلاح لی نہ نصیحت پہ عمل کرا، اس لیے کہ اس کو جواب دہی کا خوف نہیں رہا. اس کو یہ خوف نہیں رہا کہ مجھے جواب دینا ہے اس کا، کہ مجھ تک جو بات پہنچ گئی میں نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، اس کا جواب دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یوم آخرت، قیامت کے دن پر اس کا یقین نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو ہم نے قبول نہیں کیا. اور اسلام وہ ہے کہ جس میں پورے پورے داخل ہو. یعنی کہ نبی کو مانتے ہو تو اس کی اطاعت لازم ہے، توحید کو مانتے ہو تو اس کی بندگی لازم ہے، اور آخرت کو مانتے ہو تو اس کی جواب دہی لازمی ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اور یہ ذکر کوئی مذاق نہیں ہے. اس میں سمجھنے والوں کے لیے نصیحت ہے. تو ہم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی دو باتیں ضرور اپنا لیں، کہ ایک کم سے کم اچھا اخلاق، اور ایک اپنے گھر میں عدل. دیکھو، جس کا جو حق ہے وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اپنا حق ہم پہ معاف کر دے جو کوتاہی ہوئی ہو ہم سے. مالک ہے وہ. لیکن جو ہم پر حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق ہیں، وہ پھر بندہ ہی معاف کرے گا تو ہوگا. تو لہذا ہم یہیں ایسی ہی زندگی نہ اپنا لیں کہ کسی کا حق ہم پہ نہ رہے. یہ بات ہے بس. تو لہٰذا اگر ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو جواب دہی پر بھی یقین رکھیں کہ ہمیں جواب دینا ہے اب. اور اگر ہم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں تو اطاعت پر بھی یقین رکھیں اور عمل کریں. اور توحید پر یقین رکھتے ہیں تو بندگی بھی اس کے حق کے مطابق کریں پھر اس کی. نہیں تو پھر ہمارا فریب ہے یہ اپنے آپ کو. اللہ کو تو کوئی فریب نہیں دے سکتا. انسان اسلام کو فریب نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو ہی دیتا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو اور کچھ کر لے تو جو تجھے کرنا ہے. تو ڈھیل دینے سے مراد دو باتیں ہیں. ایک مراد یہ ہے کہ شاید تو پلٹ آئے،
بندہ پلٹ جائے، خیال آ جائے، اس کا احساس ہو جائے اور توبہ کر لے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے حد پوری کر لے، کل یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں دیا تھا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر رات میں خیال آ جائے تو رات میں ہی توبہ کر لے، صبح کا انتظار نہیں کر، کیونکہ نہیں پتا صبح آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اور اگر دن میں خیال ہے تو پھر دن میں ہی کر، رات کا انتظار نہ کر۔ جس کا حق تجھ پر ہے، اگر رات کو خیال آتا ہے تو رات کو ہی اس کا حق ادا کر دے، اور دن میں آتا ہے تو دن میں ہی کر دے، رات کا انتظار نہ کر، دن کا انتظار نہ کر۔ جو تجھے مہلت دی گئی وہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے تجھ پر، زندگی نہیں ہے تیری، یہ تجھے مہلت دی جا رہی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی گزاریں کہ جیسے ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، بس اس مہلت کا فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیاں، امراض ناگہانیاں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو کشادگی رزق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ۔ یا الہ العالمین، جو بچی ہیں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمانوں کی جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، یا الہ العالمین ہم مسلمانوں کو اس ذلت و رسوائی سے نکالنے کا راستہ بنا۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، اس مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحق لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،